بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے بیمار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائے، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائے، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، کرنے کا آج مجھے جس موضوع پر تقریر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام خطاب تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے ایک قبیلے بنو عادی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان دس خوش نصیب مسلمانوں میں سے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ راستے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ایک رشتہ دار نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے فرمایا پہلے آپ اپنے گھر کی خبر لو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں بہن کے گھر پہنچے اور ان سے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. یقیناً واقعہ کربلا ایک بہت ہی غمناک واقعہ ہے، لیکن یاد رکھنا کربلا صرف ایک سانحہ نہیں، سانے بہت سے ہوئے ظلم و ستم کی بڑی بڑی داستانیں اس دنیا پر رقم ہوئی، لیکن وہ سب مٹ گئیں. آج لوگوں کے دل و دماغ میں ان کا خیال بھی موجود نہیں. اگر کربلا صرف ایک سانحہ ہوتا تو تقریباً 1300 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود یہ لوگوں کے ذہنوں میں یوں ہی تازہ رہتا. لہذا کربلا ایک سانحہ نہیں بلکہ درس زندگی کی پوری کتاب ہے. کربلا ترقی کے جینے اور کامیابی کا راستہ بھی دکھاتا ہے، زندگی کے اصول اور عظمت و شان کے ساتھ جینا بھی سکھاتا ہے. جھکتا ہی نہیں سر کسی ظالم کے سامنے، جھکتا ہی نہیں سر کسی ظالم کے سامنے، ہمت ہی ایسی دے گیا سیدہ حسین کا. شکریہ.